دعا دیتا ہوں مولا کہ ان کے اس کلام کے صدقے ہمیں سارے سامعین کو حاضرین کو اسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرما کہ سونیا تیرا کی چاہتا ہے اس محفل دے وچ جاگ دیا ہی اپنے دیدار نہ مشرف کر فرما دے مولا۔ اب میں بغیر حائل ہوئے علامہ صاحب کے درمیان ہمارے جن کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی تھیں اور کئی دن سے اعلانات سن رہے تھے، میں اپنے علاقے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ان کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت صاحب کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے تمامی احباب مسجد کا رخ کریں اور مسجد کی رونق بنے، تمامی احباب مسجد میں تشریف لے آئیں۔ میں ملتمس ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، عالم اسلام کی روحانی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد فیاض الحسن رضوی قادری تمام نسبتوں کے یہ ماننے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے روحانی وجدانی نورانی بیان سے ہمارے اذہان و قلوب سے منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، آواز اور نکالیں اور بلند آواز سے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، اور جب نعرہ تکبیر لگے ایک ہاتھ بالکل بلند ہو، اور جب نعرہ رسالت تو دونوں ہاتھ اس طرح۔ اور میں پہلے یہ گفتگو کر چکا ہوں، رب ذوالجلال وہ سنتا ہے، کوئی آہستہ بولے کوئی بلند آواز سے بولے، اور وہ تو انہ علیم بذات الصدور دلوں کی کیفیت بھی جاننے والا ہے، لیکن یہ ہاتھ اس لیے اٹھوا رہا ہوں قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے۔ اے اللہ، اے پروردگار، تیرے حبیب کے نام پر ہمیں اٹھایا گیا تھا، بس بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجیے۔ ایک دفعہ کیمرہ پھر پنڈال کا رخ کرے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، یاسین کی آمد، نور کی آمد، اور زندہ نبی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اٹھاؤ مائک، یہ بھی آواز کٹ اندر والی اندر والا یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ نہایت واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے اعظام، معزز و محترم سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے زندگی میں ایک بار پھر اس عظیم رات میں اکٹھے ہونے کا شرف حاصل ہوا اور آپ کی زیارت کا بھی سعادت حاصل ہوئی۔ آج کا موضوع اسے اگر ایک جملے میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیں۔ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیں۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیشہ تعریف کرتا ہے، جسے تو ہمیشہ تعریف کرتا ہوا ہی سنتا ہے، آج وہ تجھ سے پیار کے گلے کرنا چاہتا ہے۔ اور گلہ شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے جن پر امید ہو، جن سے محبت ہو، جن سے پیار ہو، جن کی خیر خواہی بندہ چاہتا ہو، اس سے گلہ کرتا ہے، یار تجھ سے تو یہ امید نہیں تھی۔ وہ کسی ایک غزل کا شعر ہے، دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو تو نے پھول ہے پتھر سے کم نہیں، مارا جو تو نے پھول ہے پتھر سے کم نہیں۔ میرا موضوع ایک آیا مبارکہ ہے، سورہ انفطار ہے، 30ویں پارے کی، اس کی آیت نمبر ہے 6۔ خالق کائنات ایک گلہ کر رہا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے اور دے کے جتاتا بھی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انسان تجھے مانگے اور بن مانگے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تو اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ جدید ترین دور میں 2024 میں بھی اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ بے شک وہ مالک پوچھ رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا اہل الکتاب نہیں کہا، یا مؤمنون نہیں کہا، یا ایھا الانسان۔ کسی نے پوچھا، مولا تجھے انسان سے کتنا پیار ہے؟ انسان سے، وہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مولا تجھے انسان سے کتنا پیار ہے؟ کہا جتنی 100 مائیں مل کر بھی پیار نہیں کر سکتی، اس سے بڑھ کے مجھے اپنے پیدا کیے ہوئے ہر انسان سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، پیدا کیے ہوئے ہر انسان سے۔ ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے، جب نوح علیہ السلام نے عرض کی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
مولا میں نے ان کو 950 سال تبلیغ کی ہے کہ میری سنتے ہی نہیں. میں بہت دکھی ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ روئے زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر سلامت نہ رکھا. اس نے کہا اچھا تو میرا نبی ہے، مانتا ہوں تیری بات. وفارت تنور 10ویں پارے میں زمین سے پانی کا تنور پھوٹا اور آسمان سے کہا کہ ان پر پانی بہاؤ، برساؤ نہیں کہا، ان پر پانی انڈیلو. آسمان نے پانی انڈیلا، زمین سے تنور پھوٹا اور پوری زمین پانی پانی ہو گئی. ساری کائنات میں جتنے کافر تھے بہا دیے گئے، مار دیے. وہ بچے جو کشتی نوح میں تھے، وہ جودی پہاڑ پہ لگی، سیلاب ختم ہوا، زمین اپنی روٹین پہ آئی. نوح علیہ السلام زمین پہ آئے، کشتی سے نکلے، دنیا آباد کی. جب آباد کر چکے بھول گئے لوگ اس سانحہ کو، تو ایک دن خالق کائنات نے جناب نوح سے فرمایا نوح ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور مٹی کے کھلونے بناؤ، مٹی سے کھلونے بناؤ. یا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہی کہہ رہا ہوں، بناؤ. کتنے؟ کہا جب تک میں کہوں بناؤ. بنائے، بہت سارے بنائے، کمرے بھر دیے، کھلونے بنا کے چڑیا بنائی، طوطا بنایا، انسان بنایا، بھینس بنائی، گائے بنائی، پتہ نہیں کیا کیا کیا. کہا بس کرو، اب مختلف رنگ لو اور ان کو نکھارو، سنوارو، ان میں رنگ بھرو. بھرے، کئی مہینے لگ گئے. ان کو سجاؤ، وہ کمروں میں سجا دیا. اور ایک دن کہا نو سارے توڑ دو، میدان میں رکھ کے سارے توڑ دو. بات سمجھنے والی. نو سارے توڑ دو. کہا مولا توڑتا ہوں، لیکن بتا تو صحیح قصور کیا ہوا ہے؟ بڑی محنت کی ہے میں نے، کئی مہینے لا کے بنائے ہیں اور سجائے بڑی چاہت سے ہیں میں نے، اتنے بہترین رنگ بھرے ہیں. توڑ دیتا ہوں، تیرا حکم ہے، لیکن بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا نہیں توڑنا، پھر بتاتا ہوں. توڑ دی. اب افسردہ بیٹھے ہیں. رب نے پوچھا نو کیا ہوا؟ کہا مولا اتنی محبت سے بنائے کہ تو نے سارے ہی توڑوا دیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. اللہ نے فرمایا واہ واہ، سبحان اللہ. تیرے مٹی سے بنائے ہوئے توڑ دیے تو دکھ ہوا، میرے اشرف المخلوقات سارے کے سارے مروا دیے، مجھے دکھ نہیں ہوا. کیا بات، کیا بات. بولا وہ تو تجھے مانتے ہی نہیں تھے. کہا نہ مانتے سے ہی بنائے تو میرے ہوئے تھے، تیرے مٹی کے توڑ دیے تو افسردہ ہو کے بیٹھ گیا. میرے چلتے پھرتے انسان تو نے مروا دیے، میں نے تو تیرے کہنے پہ مار دی. وہ رب کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے برگشتہ کر دیا ہے؟ کیوں اس سے دوڑ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں؟ ما غرک بربک الکریم، جو اتنا کریم ہے تیرا رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. کون پالتا ہے؟ ماں پالتی ہے. ماں اپنے سینے سے خون پلا کے پالتی ہے، سینے کے ساتھ لگا کے پالتی ہے. باپ اپنی کمر دھوپ سے جلا دیتا ہے، لیکن آپ پہ سایہ رکھ کے ساری زندگی جیتا ہے. وہ پالتا ہے. کہا بربک، تجھے پالنے والا. کون ہے پالنے والا؟ خالق کائنات ہے. ما غرک بربک الکریم، پھر وہ کریم بھی ہے. تو اس سے ناراض ہو گیا؟ پوچھ کون رہا ہے؟ جس سے ناراض ہونا بنتا ہی نہیں ہے. ناراض ہونا تو ماں سے نہیں بنتا، ناراض ہونا تو باپ سے نہیں بنتا.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم انسان کو نصیحت کر رہے ہیں. وَوَصَّيْنَا اپنے بارے میں لگا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أُمُّهُ حَمْلُهُ أُمُّهُ كُرْهًا بَعْدَ كُرْهٍ، اس کی ماں کئی دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ اس کو جنتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہے، خون پلاتی ہے. انشکر لی ولی والدیک، مومنوں سے نہیں کہہ رہا. آج بات انسان کی ہونی ہے. کہتے ہیں نا انسانیت بھی کوئی چیز ہے. میں دکھانا چاہتا ہوں انسانیت ہے کیا اور انسان کہتے کس کو. انشکر لی، وہ تیری ماں نے تجھے جنا، تجھے اٹھا کے پھرتی رہی، تجھے اپنی جھولی میں پالا. باپ نے اپنا خون جلا کر تجھے دھوپ نہیں لگنے دی. ان کا بھی شکر کر، میرا بھی شکر کر. انشکر لی ولی والدیک. کس نے تجھے اس سے ناراض کر دیا؟ جس سے ناراض ہو جاؤ تو نقصان اپنا ہے. ایک حدیث قدسی ہے، اے محبوب ان کو بتا دو، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اور میٹنگ کر کے فیصلہ کر لیں کہ کل سے اللہ کو نہیں ماننا، اور 7.5 ارب انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں صبح سے کہ اللہ کو نہیں ماننا، تو کہتے ہیں میری ربوبیت میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی. یہ ہے سمت. اور ساری مخلوق ایک کر لے کل سے اللہ کو ماننا ہے، دن رات عبادت کرنی ہے اور کرنا شروع کر دیں تو میری ربوبیت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا مالک ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ میں تو تیرا پالنے والا ہوں، میں تو تیرے اوپر مہربان ہوں، اور پھر صرف پالنے والا نہیں، الذی خلقک، کاف زبر کا جو ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، یہ ایک ایک بندے کے لیے ہے. تجھے بنایا، تجھے بنایا، تجھے بنایا، تجھے بنایا، تجھے بنایا، تجھے، ایک ایک بندے سے. الذی خلقک، جس نے تجھے بنایا. فسواک، تجھے برابر کیا. فعدلک، تجھے اعتدال میں کیا. اگر کبھی سوچنا بیٹھ کر، کبھی اکیلے بیٹھ کر کمرے میں، تو سوچنا اگر پاؤں پیچھے کو ہوتے، پاؤں آگے کو چوڑا لمبا ہے، اگر پاؤں پیچھے ہوتا تو آپ کھڑے ہو سکتے؟ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ سے ایک قدم نہ چلا جاتا. وزن سارا ایڑی پر ہے، سنبھال آپ کو پنجہ رہا ہے. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. بندہ شیشے میں دیکھتا، واہ کیا حسن ہے میرا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کپڑے پہن کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کیسا لگتا ہوں. شیشے میں دیکھ کے اتراتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. وہ تیرا کمال نہیں ہے. فی ای صورت ما شاء، جس شکل میں اس نے چاہا، رکبک، تجھے ترتیب دیا. جب تو شیشے میں دیکھتا ہے تو شکر تو اس کا کرنا چاہیے. تجھے اتنا خیال ہے، تو اپنے حسن پہ اتراتا ہے یا کسی کو کہتا ہے نہ شکل نہ عقل. کوئی پاگل شکل تو اس کی بنائی نہیں ہے، شکل تو میری اپنی بنائی نہیں. عقل تو ہو سکتا ہے میں نے استعمال نہ کی ہو اس لیے اجاگر نہیں ہوئی. عقل ہر کسی کے پاس ایک جیسی ہے. جو استعمال کرتا ہے وہ مزید نکھر آتی ہے،
جو संभाल के रखता है वो उसके काम भी नहीं आती। अक्ल तो संभालने वाली चीज़ नहीं है। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रब्बुक, अपने एहसानात गिनवा के कह रहा है मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्यों नाराज़ है तू मुझसे, बता तो सही। यार मालिक वो, खालिक वो, राज़िक वो, और पूछ भी वो रहा है। हाय, शर्म तो आ जाए अगर समझ आ जाए। समझ ही नहीं आई, हमने पढ़ा ही नहीं, हमने इस कुरान को पढ़ा ही नहीं। ये कुरान पता क्या है? बुज़ुर्गों को मेरी बात बड़ी समझ आएगी। जब हम बच्चे थे ना, मेरी टीन एज सारी एक पिंड में गुजरी है। 19 साल तक मैं एक पिंड में रहा हूँ। टीन एज होती है सीखने की और बिगड़ने की। हमने देखा हमारे पूरे पिंड में, बहुत बड़ा पिंड था, पूरे पिंड में एक बंदा था जो ख़त पढ़ सकता था। कभी लेटर आया करते थे, चिट्ठियाँ आया करती थी। हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह थे जो सारे पिंड में ख़त पढ़ सकते थे। डाकिया फिरता था पिंड में, मुख्तलिफ घरों में ख़त देता था, और वो डाकिये से पूछ लेते थे, कभी कोई खातून कभी कोई मर्द, ए दस दे ख़त आया कित्थों है, किदा ख़त है। किसी खातून को वो बता देता तेरा खामद जो कराची में काम करता है ना उसका ख़त। किसी को बता देते तेरा मुंडा जो लाहौर होता है ना वो ख़त है। किसी को कहते तेरे भाई का ख़त है। पढ़ना तो आता नहीं किसी को। इतना पता है कि मेरे भाई का है, मेरे बेटे का है, मेरे खामद का है। हमने अपनी आंखों से वो कमले होते हुए लोग देखे हैं, चिट्ठी हाथ में पकड़ी हुई है, अब्बा जी डॉक्टर थे, वो मरीज़ देख रहे हैं और वहाँ चिट्ठी पकड़ के बैठा, परेशान बैठा है। अब्बा जी पूछते हैं अम्मा तेरा क्या तेरा क्या मसला है? कहते डॉक्टर साहब मुंडे का खत आया, मैंने सुना दो की लिखे आए दे विच। ते सीने ना ला के रखा मुंडे का खत आया। किसी ने मोहब्बत से उठाया हुआ मेरे खामद का खत आया, किसी ने प्यार से उठाया हुआ मेरे भाई का खत आया। पढ़ना नहीं आता, सारे काम छोड़ के डॉक्टर साहब के तरले कर रही, डॉक्टर साहब खत सुना दे। वो मंजर अगर जहन में आए ना, पीछे जाना पड़ेगा 40-50 साल, वो मंजर अगर जहन में आ जाए तो ये मेरे रब का खत है, ये मेरे मालिक का खत है। और कमाल उसका ये है कि उसने घर घर पहुंचा दिया है। ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे तो नहीं आया। कोई है ऐसा बदनसीब जिसके घर में ये खत नहीं है? हाथ खड़ा करो जिसके घर में नहीं है। हर घर में खत मौजूद है। कभी परेशानी हुई, देखो इस पे क्या लिखा है, मेरे मालिक का खत है। नहीं हुई ना? कभी आप आए कारी साहब के पास, मेरे मालिक का खाता पढ़ के सुना दे। मार क्यों पड़ रही है? 57 इस्लामी मुल्क, 2.25 अरब मुसलमान, 60 लाख यहूदी मारी जा रहे हैं। हमारे बहन भाइयों को, बच्चों को मारी जा रहे हैं। हमारी नस्ल हम तो तबाह कर दी। हम असेंबली में भी नहीं बोल रहे, डर रहे हैं। वजह हमने मालिक का खत ही नहीं पढ़ा। वो क्या कहता है हमें पता ही नहीं। अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, दर्स कुरान ना अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। बेशक जो कुछ हो रहा है ना, ये इसलिए खत तो हमारे घर में है। किसी के घर में बूढ़ा बाप है, किसी के घर में बूढ़ी माँ है। मेरी बात इसे पंजाबी में कहता है तली ते सरों जमाना। ये तली ते सरों जमा के देखना अभी जाके। जिसके घर में बूढ़ा बाप है ना, जिसके घर में बूढ़ी माँ है,
جو ایک کمرے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی اوپر والے پورشن میں پڑی ہے، کوئی گیراج میں پڑی ہے، کوئی پچھلے کمرے میں پڑا ہے، جس کو دیکھنے بھی کوئی فرصت نہیں، نہ بچوں میں نہ پوتوں اور نواسوں میں، اس کے پاس جا کے بیٹھنا اور پوچھنا ابا جی کیا حال ہے، اتنا ہی پوچھنا، ابا جی کیا حال ہے۔ ابا جی جو امپورٹنٹ قسم کی دعائیں دیں گے نا، آپ نے آج تک نہیں سنی ہوں گی۔ ان کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ جانا، ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ، آدھا گھنٹہ، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ دیہات میں کہتے ہیں میرا کسی نے رزق بند دیتا ہے، وہ رزق کھل جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ہوا یہ کہ تعویذ میں نے دے دیا، استعمال آپ نے کر دیا، دعاؤں کی مشین تو آپ کے گھر میں پڑی ہے۔ کبھی ڈیوڑی کہتے تھے، اب گیراج کہتے ہیں۔ کوئی گیراج میں مشین پڑی ہے، کوئی اوپر کی منزل میں پڑی ہے، کوئی پچھلے کمرے میں پڑی ہے۔ جب اس سے دعائیں ملیں گی نا تو پھر سوچنا یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میرا باپ ہے جس سے میں بات ہی نہیں کرتا تھا اور آج کی ہے تو یہ خوش ہو گیا ہے۔ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں، جس کا باپ بستر سے لگا ہوا ہے، کہتے ہیں منجی نال منجی ہو گیا ہے، ایک ہفتہ 1 گھنٹہ روزانہ اس کے ساتھ گپیں لگاؤ اور وہ اٹھ کے بیٹھ نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی دوائی نہیں، کوئی ECG نہیں، کوئی CT اسکین نہیں، کچھ نہیں۔ اس منجی پہ لگے ہوئے باپ اور ماں کو صرف آپ کی توجہ چاہیے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ جب آپ کی ماں اور باپ آپ کو اتنی دعائیں دے سکتے ہیں تو تیرے مالک کا خط تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے، یہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی کھولے میں اس سے باتیں کروں۔ قرآن باتیں کرتا ہے نا، زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، کیا بات، زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ کبھی پڑھو تو صحیح، میرے مالک کا کلام ہے، میرا مالک کہتا ہے یا ایھا الانسان، کیا بات، میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ میرے گھر میں اس کا خط پڑا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب میرے وہ بندے جو پرلے درجے کے گمراہ ہیں، جنہیں لوگ منہ لگانا پسند نہیں کرتے، مر جائے تو لوگ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، گزر رہا ہو تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، دفع کرو اس کا سایہ نہ پڑ جائے، اسے اللہ کہہ رہے ہے قل یا عبادی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات، اے میرے بندے، کیا بات، سبحان اللہ، الذی اسرفوا، جس نے اپنے اوپر اتنا ظلم کیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، لوگ تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ تیرے سائے سے بھاگتے ہیں، اسے کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں جو تیرا مالک موجود ہوں تو آ، میری رحمت آج بھی تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کیا جب بچہ کوئی شرارت کر کے باہر سے آئے نا تو آ کے ماں کی گود میں چھپ جائے اور بتائے نا کہ کیا کیا ہے، وہ پہلے اس کا نام لیتی ہے، بتا تو صحیح، پھر کہتی ہے منڈیا دس تے صحیح کی ہویا ہے، پھر بھی کہتی ہے میرا بیٹا، میرے لال، میرے ہیرے، بتا تو صحیح۔ جب وہ کہتے ہیں میرے لال تو بچہ کھل جاتا ہے اندر سے، ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے میرے بندے، کون میرا بندہ؟ جو میرا گناہگار ہے، جس نے 80 سال میری بات ہی نہیں سنی۔ جب پلٹ کے اس کا خط کھولا تو وہ کہہ رہا تھا یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ،
تو نے 80 سال مجھے دیکھا ہی نہیں، میری بات ہی نہیں سنی، میں تجھے 80 سال سے پکار رہا ہوں، تو انسان ہے، تو خطا کار ہے، کوئی بات نہیں، تو نے خطائیں کی ہیں، آ تو صحیح ہم معاف کرتے، آ تو صحیح، پتہ ہی نہیں، میں مومنوں کی بات نہیں کر رہا، پہلے انسان بنیں گے تو مومن بنیں گے نا، ہم تو کلمہ پڑھ کے جنت میں جا رہے ہیں بابا، نہیں، پہلا پارہ پڑھو سورہ فاتحہ، مانگنے کا طریقہ ہے، مجھ سے مانگنا کیسے ہے، جب بندہ مانگ کے ہٹتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یہ سارا تجھے دے دیتا ہوں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے سوکھا لگتا ہے وہاں سے پڑھ، تجھے مزہ آ جائے گا، بندہ کہتا ہے شروع سے ہی پڑھتا ہوں، شروع سے کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھنے والے ہوش سے پڑھنا، یہ ایسی عظیم کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے 3 آیتوں میں مومنوں کا تعارف ہے، 2 آیتوں میں کافروں کا تعارف ہے، 13 آیتوں میں منافقوں کا تعارف ہے، کوئی حکم نہیں، 20 آیتوں میں کوئی حکم نہیں ہے، تعارف ہے، اس قسم کے بندے ہیں اس وقت دنیا میں۔ جب 21ویں آیت آتی ہے نا تو کس کو مخاطب کرتا ہے؟ کلام میرے رب کا ہے، نازل محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، ہمارا قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کھول کے دیکھ تو صحیح کس کا ہے۔ 20 آیتوں میں کوئی حکم نہیں، 21ویں آیت میں خطاب کیا کس کو؟ یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے پالنے والے کو پوجو، اس کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا ہے، والذین من قبلکم، انہیں بنایا جو تم سے پہلے تھے، اپنے احسان جتا کے کہتا اب تو مجھے مانو، کیا کس کو رہا ہے؟ انسان کو، مومن کو نہیں۔ اور اس رکوع کے آخر میں کہتا ہے اچھا، رکوع میں اپنا تعارف کرایا، میں یہ ہے، میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، آخر میں کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، اے انسان تم اللہ کا انکار کس منہ سے کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، وکنتم امواتا، تم تو تھے ہی نہیں، میں 60 سال کا ہوں، 61 سال پہلے میں نہیں تھا، آپ 40 سال کے ہیں، 41 سال پہلے آپ نہیں تھے، آپ 80 سال کے ہیں، 81 سال پہلے آپ نہیں تھے۔ یا ایھا الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان تجھے کیا ہوا ہے؟ آج تو کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، مان لیتے ہیں تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہ بھی تو سوچ کبھی ایسا وقت بھی تھا جب تو قابل ذکر بھی نہیں تھا، تیرا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، ہم نے تجھے بنایا ہے، کنتم امواتا، تم قابل ذکر ہی نہیں تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دے دی۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی، وہ دے دی ہم نے، اور پھر تمہیں مار دیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دے گا، زندگی دے کے 40 50 60 70 80 100 سال، ثم یمیتکم، مار دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا، اس زندگی کا حساب لینے کے لیے پھر قبر میں زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر آنا تو تم نے ہماری طرف ہے، تمہارا ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، چھوٹ نہیں سکتا،
تم ہم سے بھاگ بھی نہیں سکتے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں اور انسانوں، اگر آسمان و زمین کے اس دائرے سے نکل سکتے ہو تو نکلو. فانفذوا، لگاؤ زور. لا تنفذون الا بسلطان. ہم سے زیادہ طاقت ہوگی تو نکلو گے نا. نکل ہی نہیں سکتے. جب نکل ہی نہیں سکتے تو پھر دوڑتے کیسے؟ جب آنا ہی ہماری طرف ہے. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. جو مرضی کر لو، آنا ہمارے پاس ہے. جب آنا ہمارے پاس ہے عبادت کچھ تو ٹھکانہ گور ہے آخر. عبادت کچھ تو کر غافل. ٹھکانہ گور ہے آخر. عبادت کچھ تو کر. کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر آنا نہیں اچھا. جب شام کو گھر آتے ہیں نا تو بچے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں کہ ابا جی کے ہاتھ میں کیا ہے. فروٹ ہے، مٹھائی ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا. 70-80 سال کے بعد جا رہے ہو، کچھ پلے ہے؟ گھر جانا ہے، کچھ پلے ہے؟ جس نے بھیجا تھا اس نے پوچھنا ہے اتنی نعمتیں دی تھی، میں نے تجھے دل دیا تھا، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، میں نے تجھے کان دیے تھے، میں نے تجھے زبان دی تھی، میں نے تجھے دماغ دیا تھا، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا. کیا کیا تو نے؟ کہیں گے فرصت نہیں ملی تھی، ویل ہی نہیں ملی. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر، میں نہیں آتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو جانے کی پرابلم نہیں ہے، جس کو جانے میں پریشانی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے. علامہ سے کسی نے پوچھا علامہ اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنا ناز اپنے اوپر، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اللہ کو تڑیاں لگا رہے ہو، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر. اس نے کہا بہشت کی بات کرتے ہو، بہشت کی بات کرتے ہو؟ بروز حشر سمجھنے کی کوشش کرنا. بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں. تکے نہ گھس جاؤں کا مطلب تکے نہ پرو جو. بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں. وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے. جس نے باپ والے کرتوت کیے ہوں گے وہ کہہ سکتا ہے نا. فرشتے کہیں کتنے تو تیرے پیو دا گھر ہو، میرے پیو دا گھر ہے، میرا پیو اتنے گیا. وہ تو کہہ سکتے ہیں. اگر فرشتوں نے کہا تیرے اندر تو پیو والی گل ہی کوئی نہیں سی، تو کدھر؟ تینوں ہی تے چھڈن واسطے اساں ان تھلے بھیجیا سی کہ تیرے ورگے باہر چھڈیا جیڑی تیری منن والی اولاد ہے نال لین. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ چنگے پلے جنت میں رہ رہے تھے، ہمیں ابا جی نے انج کیتا تے باہر آ گئی. ٹھیک ہے، اس کو میں کہا کرتا ہوں پتر تیرے ورگے بھی ویچی ہونے سن نا، تے تانوں چھڈن آئے ہیں اساں تے ابا جی دے نال ہی جانا. ابا جی والے کرتوت بھی تو کرو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جو تیرا کریم رب ہے اس سے کیوں دور ہو گیا؟ کیا اس نے تجھے روٹی نہیں دی؟ کیا اس نے تجھے اولاد نہیں دی؟ کیا اس نے تجھے زندگی نہیں دی؟ آج تو بہت آسان ہے اللہ کو سمجھنا، اتنا آسان ہے. یہ اتنے گردے ہوتے ہیں بندے کے، اتنے ہوتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جو لاکھوں میں نہیں ہوتا. جن کے ڈائلسس ہوتے ہیں نا ان سے پوچھو. وہ اتنا سا پرزہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بندہ زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اور مشین میں بندہ گزرتا ہے ڈائلسس والی مشین میں،
کبھی اس بندے سے، اس خاتون سے پوچھنا جو ڈائلسس کروا کے باہر نکلے، وہ بتائے گی میں کہاں سے ہوتی ہے، وہ بابا بتائے گا میں کہاں سے. اس کو پوچھو کہ مجھے ہوا کیا ہے، وہ کہے کہ اتنا سب پرزہ میرا ڈیمیج ہو گیا. پھر تیرا ایک پرزہ ڈیمیج ہو جائے تو تجھے لاکھوں میں علاج نہ ملے، اگر ملے تو سکون نہ ملے. ما غرک بربک الکریم، جس نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا. کبھی آپ نے صحت مند گردوں کا کوئی پیسہ دیا کسی کو؟ کبھی آپ نے آنکھوں کی سلامتی کا کوئی پیسہ دیا؟ کبھی آپ نے ناخنوں کی خوبصورتی کا کوئی پیسہ دیا؟ کبھی آپ نے آنکھوں کی پلکوں کا کوئی پیسہ دیا؟ کبھی آپ نے دانتوں کی لڑی کا کوئی پیسہ دیا؟ کبھی آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر جو چھوٹے چھوٹے ناخن ہیں ان کا کوئی پیسہ دیا؟ یہ نکل جائیں تو پھر سمجھ آئے گی. دانت ایک اکھڑ جائے اور وہ لگانا پڑے تو مصیبت بن جاتی. میری ایک دال نکل گئی پچھلے دنوں، میں نے بہت تکلیف دے رہی تھی، میں نے نکلوا دی. ڈاکٹر سے میں نے پوچھا لگ سکتی ہے؟ پیسے جتنے کہو میں دوں گا. کہندا اس عمرے نہیں لگ دیا ہوں کہ اس عمرے نہیں لگتی. یہ مالک کی پھر مہربانی ہے، اس نے 60 سال داڑیں چلا دیں اور اتنی بڑی سائنس میری ایک داڑھی نہیں لگا سکی. پیسے لے دو، اس کا بنتی نہیں تیرے جی تیری عمر کی آگے میں لگا کہاں دوں. کبھی سوچا جو رب آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اتنا نوازا ہے اس نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حضور فرماتے ہیں میں نے جنات کو جا کے یہ صورت سنائی. جنات بھی تو مسلمان ہیں نا، جنات بھی حضور کے خطاب سنا کرتے تھے. آپ نے پہلے صورت جنات کو سنائی اور پھر آ کے اپنے صحابہ کو سنائی. تو صحابہ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں نہیں مزہ نہیں آ رہا، آپ سنتے رہے ہو لیکن مزہ نہیں آ رہا. عرض کی حضور کیسے مزہ کیسے آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے جنات میں صورت پڑھی نا تو جب میں کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ اٹھ کے کہتے مولا ہم کیوں تیری نعمتوں کا انکار کریں گے، ہم کیوں تیری نعمتوں کا انکار کریں گے. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. ہم تو صرف قاری صاحب پڑھیں گے اور پیچھے سبحان اللہ کہیں گے بس. ایسے نہیں، ایسے نہیں. یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ آپ کے مالک کا خط ہے، آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے. جس کے گھر میں نہ ہو میں قاری صاحب سے کہوں گا مسجد سے دے دے اسے. وہ نہ کہے کہ میرے گھر میں میرے مالک کا خط نہیں ہے. یہ خط پوچھے گا، کہے گا مولا 70 سال اس کے گھر میں رہا، کسی نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، کسی نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا تھا. کسی کے گھر مہمان گئے، انہوں نے بچی کو 50 روپے دیے، اس نے جلدی سے جا کے قرآن کھولا اور اس میں رکھ دیے، اوپر رکھ دیا. مہمان نے پوچھا بیٹے یہ کیا کیا تو نے؟ کہا انکل اس کتاب کو کھولتا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا نہ یہ کھلے گی نہ پیسے کوئی لے کے جائے گا. اس کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نے اس کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر وہاں رکھا جہاں بچے کی اپروچ نہیں ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ پتر کتے قرآن پڑھنا نہ بھی. بھئی اس بچے کی اپروچ میں ہوگا تو پڑھے گا نا، اس بچے کی اپروچ میں ہوگا تو پڑھے گا. یہ تو بچہ نیچے کرسی رکھ کے تو اس کو اتارنا چاہے گا، باہر سے ماں دیکھے بے وقوف ہوئے نہ انہوں نہ پڑھی انہوں نہ پڑھی. یہ پروہیبٹڈ ہے، اس سے کرنٹ لگتا ہے. کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہو گے اس کا وضو نہیں ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے وضو کا، وہ تو بالغ ہی نہیں ہے. اور اس کو وضو کرنا آپ نے سکھایا کب ہے؟ آپ نے تو اس کو ٹوٹیوں پہ بیٹھنے ہی نہیں دیا. آپ نے تو 2-4 ڈانگ والے بابے بٹھائے ہوئے ہیں وہاں. خبردار کو بچہ آ کر ٹوٹی کھولے پانی ضائع ہو گیا، پانی ضائع ہو گیا تو یہ وضو کیسے کریں گے؟ اور یہ وضو کے مکلف ہی نہیں ہے. ان کی رینج میں رکھو، قرآن وہاں رکھو جہاں آپ کے بچوں کے ہاتھ پہنچ جائیں.
گناہ ہوگا تو معافی میں دے دوں گا اللہ سے۔ میں نے اپنے گھر میں کوئی 20 قسم کے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں کے، مختلف ڈیزائنوں کے، مختلف رنگوں کے اور مختلف رسم الخط کے، اور میرے بچے شوق سے آنے والے مہمانوں کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو ہمارے گھر میں کتنا خوبصورت قرآن ہے، یہ دیکھو یہ سعودیہ سے آیا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ مصر سے آیا ہوا ہے، یہ دیکھو اس میں کتنا کلرفل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ذوق پیدا ہوتا ہے، پڑھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ جب پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا قرآن خوش ہو جائے گا۔ کبھی کھول کے دیکھو تو صحیح، کبھی اس سے پیار کر کے دیکھو۔ میں گر دیتا ہوں ایک جسے نہیں آتا قرآن، نو ٹینشن، آپ 70 سال کے ہیں یا 170 سال کے ہیں، آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ کے گھر میں موجود ہے، جا کے اس کو اتارو، اس کو چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، یہ میرے مالک کا خط ہے، یہ میرے مالک کا خط ہے۔ خط بھی خوش ہو جائے گا، مالک بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ آپ کے لاہور کی بات سناتا ہوں، پری پارٹیشن کی بات ہے، ابھی سارا ہندوستان تھا، لاہور تھوڑا سا تھا، یہ لاہور نہیں تھا، یہ کوئی پنڈ تھا ہربنس پورا، وہ لاہور جو 8 دروازوں کے اندر تھا۔ کوئی بندہ وہاں فوت ہو گیا، قصور کی سائٹ پہ ایک بہت بڑا ولی اللہ تھا، ہاتف غیب سے آواز آئی، لاہور میں میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، جا اس کا جا کے جنازہ پڑھا کے آ۔ قصور کے قریب کوئی اللہ والا تھا بہت بڑا، جس کو ہاتف غیب سے آواز آتی تھی، اس نے اپنے گھوڑوں پہ بندے دوڑائے، لاہور پہنچے بندے قصور سے۔ اس نام کا بندہ مر گیا، نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی فیملی، نہ کوئی بہت کچھ نہیں، وہ بھی ماننے والے بھی ہمارے جیسے نہیں تھے کہ گوگل پہ سرچ کر لیں، گھوڑے دوڑا دیے پورے لاہور میں۔ مثلا بندے کا نام طفیل تھا، مثلا پوچھتے پھر رہے ہیں، لوہاری میں جا کے، پاٹی میں جا کے، ٹکسالی میں جا کے، ادھر جا کے، کوئی طفیل فوت ہو گیا، بالآخر کسی ایک آبادی میں پتہ طفیل فوت ہو گیا، یہاں ہے، انہوں نے کہا تمہاری مہربانی اس کو یہاں رکھو، ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، وہ اس کو کفن دیں گے، وہ اس کو نہلائیں گے، وہ اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ سارے لاہور میں شور مچ گیا کہ پیر فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ غریب آدمی، مزدور آدمی، دیہڑی دار آدمی، جسے جانتا ہی کوئی نہیں تھا، اس کے جنازے سے پہلے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیر صاحب آئے، اس کے کرندوں نے غسل دیا، کفن لے کے آئے، کفن دیا، تیار کر کے جنازہ پڑھایا، خود قبر میں اتارا، دعا مانگ کے لوگوں سے پوچھا کون تھا؟ مزدور آدمی تھا۔ نہیں کیا کرتا تھا؟ دیہڑی کرتا تھا۔ بہت عبادت گزار تھا؟ نہیں، واجبی سی نمازیں پڑھتا تھا۔ اسے پوچھو، اسے کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ اس کے گھر چلے گئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ بیوی تیرا خامد کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، ان پڑھ آدمی تھا، جاہل آدمی تھا، دیہڑی کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ پیر صاحب نے کہا بی بی میں عام بندہ نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیرے خامد کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو نے کبھی اتنے بندے دیکھے نہیں ہوں گے جتنے تیرے خامد کے جنازے میں آئے ہیں، مجھے بتا کیا راز ہے کہ تیرے خامد کا جنازہ میں پڑھانے آیا ہوں۔ سوچ سوچ کے سمجھ تو نہیں آ رہی، ایک بات کی سمجھ آتی ہے، شاید آپ کو پتہ چل گا۔ فرمایا بتا۔ کہتی ہے نماز فجر مسجد میں جا کے پڑھتا تھا بڑے آر سے، جو گھروں میں پڑھتے ہیں نا، سنو ذرا، بڑے شوق سے مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، لیکن دعا مانگنے سے پہلے اٹھ کے آ جاتا تھا، جلدی جلدی واپس آ جاتا تھا، لوگ نہیں نکلتے تھے، وہ پہلے آ جاتا تھا۔ تو میں پوچھتی دعا تے مانگ کے آیا کر، سنو وہ کیا کہتا تھا۔ میں کہتی دعا تے مانگ کے آیا کر، وہ کہتا نہیں، میرے نال دے بندے نا دعا مانگ کے مسیح تے قرآن کھول کے بہ جاندے نے، تو قرآن پڑھتے ہیں مینوں آؤندا ہی نہیں، تو مینوں شرم آؤندی ہے کہ تے پڑھتے ہیں تو میں نہیں پڑھتا۔
تو پھر وہ ڈیوڑی میں بیٹھ جاتا، قرآن کھول لیتا اور زاروں کتار روتا اور ایک ایک لائن پہ انگلی پھیرتا، کہتا میرے مولا مینوں پڑھنا تو نہیں آਉਂਦਾ پر میں یہ گواہی دینا جو لکھیا سچ ہی لکھیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ کہتی ہے پھر دوسری لائن پہ انگلی پھیرتا اور روتا، زاروں کتار روتا، مولا مینوں پڑھنا تے نہیں آਉਂਦਾ پر میں یہ گواہی دینا کہ جو اس لائن چ لکھیا نا سچ ہی لکھیا۔ کئی گھنٹے بیٹھا رہتا، روتا رہتا، کہتا یا اللہ پڑھنا تو نہیں آਉਂਦਾ پر اے میں گواہی دینا کہ جو لکھیا سچ ہی لکھیا۔ بابے نے کہا بی بی اے ہی دی کرامت سے جڑا میں ایڈی دوروں آیا۔ اگر وہ یہ کہنے پر بخشا جائے گا تو ہم دیکھنے سے نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا یار، نہ آئے پڑھنا نہیں آتا تو اپنے مالک کا خط کھول کے دیکھ تو سکتے ہو، اپنے مالک کے خط کو الٹ پلٹ کے دیکھ تو سکتے ہو، میرے مالک نے کیا لکھا ہے، بڑا سونا لکھا ہے، واہ واہ واہ۔ کبھی شوق ہوگا یار سنو ہی صحیح، پڑھ نہیں سکتا تو 3 نمازوں میں تو ہے نا جو آپ کو پڑھنے سننے کی آپشن۔ جب آپ سننے کے لیے آئیں گے 20 بندے جو سننے کے لیے آئیں اور قاری صاحب آپ کو ٹرخائیں علم ترا کیفا پہ، تو کتنے دن آپ برداشت کرو گے؟ 10ویں دن آپ کہو گے قاری صاحب کام چھڈ کے آنے کو خدا دا خوف کرو، مالک دا خاطہ پڑھنا تو نہیں ہوتا، سنا تے دیا کرو۔ پھر قاری صاحب سنائیں گے محبت سے، پھر وہ کبھی والدحیٰ پڑھیں گے، پھر کبھی مزمل پڑھیں گے، پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھیں گے۔ آپ محبت سے سنیں گے، قرآن آپ کے اندر وڑ جائے گا، اب آپ کے اندر داخل ہو جائے گا نا قرآن، پھر آپ کو کوشش کریں گے یار میں بھی پڑھوں اس کو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو قاری صاحب کے پاس آنا پڑے گا، قاری صاحب مینوں پڑھنا نہیں آتا، میرے مالک دا کلام، میرے مالک دا خاطہ پڑھائی دیو، چلو نہ سمجھاؤ پڑھاتے دیو، میں کم سے کم پڑھا تو صحیح۔ جو بچے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار یاد کرتے ہیں ان کو ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا، وہ صرف ٹیبلو ہی پیش کرتے ہیں سکول میں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر اپ ابو دا ورلڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی۔ وہ اس پہ مزے لیتے ہیں، جب وہ اس پہ مزے لیتے ہیں نا تو بڑے ہو کے وہ کہتے ہیں یار اس پہ ہم ناچا کرتے تھے، دیکھو تو صحیح اس کا معنی کیا ہے، پھر وہ اس کا معنی پڑھتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہوئی کتنا زبردست تھا جو ہم گایا کرتے تھے۔ تو جب آپ سنو گے تو پیار آئے گا، پھر پڑھو گے تو پیار آئے گا، جب محبت سے پڑھو گے تو اندر دل اس میں کھلبلی مچے گی، دیکھو تو صحیح جو سننے میں اتنا خوبصورت ہے، جو پڑھنے میں اتنا مزیدار ہے وہ ہے کیا؟ جب کھولو گے تو کہے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اتنے سال مجھ سے دور رہا، میں تیرا انتظار کرتا رہا، تو آیا ہی نہیں۔ اور جب وہ آتا ہے نا، جب بندہ آتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ پھر جو 70 سال اس نے گناہ کیے تھے نا، بدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب دیکھتا ہے اب اس کو ہم سے پیار ہو گیا ہے، وہ کہتے تو تو بندہ تھا، تجھے پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، تجھے اب پتہ چلا یہ کرنا ہے، ہم تیری 70 سال کی غلطیوں کو نیکیوں میں شمار کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ہم نے تو اس سے سودا ہی نہیں کیا، ہم نے اللہ سے سودا ہی نہیں کیا، ہم اللہ کی دکان پہ گئے ہی نہیں۔ اللہ کی دکان ہمارے گھر میں لگی ہوئی تھی، لوٹ سیل لگی تھی، نہیں آئی، تمہارا نام لے دے کر، تمہیں آواز دے دے کر مقدر نے بہت پردے اٹھائے، تم نہیں آئی۔ یا اللہ سانو پتہ ہی نہیں لگا، کیوں نہیں پتہ لگا؟ شور نہیں مچا ہوا تھا 27ویں رات آ رہی ہے، شور نہیں مچا ہوا تھا ختم قرآن ہونا ہے، شور نہیں مچا ہوا تھا لیلۃ القدر آ رہی ہے،
کیوں آپ کو پتہ نہیں چلا؟ روز نہیں بلاتا اس کا نمائندہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، روز تو بلاتا ہے۔ کون سی ایسی بستی ہے جہاں آواز نہیں آتی؟ پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ پھر تجھے پتہ نہیں چلا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ایک بابے سے بات ہوئی، اس نے کہا 30 سال محنت کیا شب و روز، نہ سو کے دیکھا ہے، نہ لیٹ کے دیکھا ہے، نہ کھانے کی پرواہ کی ہے، نہ پینے کی ٹینشن لی ہے، 30 سال محنت کی ہے، اب اس قابل ہوا ہوں ہاتھ پکڑوں اور محبوب کائنات کے قدموں میں جا کے بٹھا دوں۔ 30 سال کے رت جگہوں سے اب یہاں پہنچا کہ ہاتھ پکڑوں اور محبوب کائنات کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا 10 سال ہو گیا کوئی آئے نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں کوئی آئے، میں نے محبوب کائنات کے قدموں میں جانا ہے، کوئی آئے میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، کوئی آئے مجھے اللہ تک رسائی دے دو، آیا ہی کوئی نہیں۔ جو کوئی آتا ہے کہتا منڈا نہیں کام تے لگا ہوا ہے، کہتا بیٹی کا رشتہ نہیں ملتا، کہتا کاروبار بند ہو گیا، میری کسی نے روزی بند دیتی ہے۔ تو کہا ہمیں تو لوگوں نے کامہ سمجھا ہوا ہے، ہم آپ کے کامے نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ آؤ تمہیں محبوب کائنات تک پہنچا دوں، آؤ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ میں نے ایک دن پوچھا، ابھی چند دنوں کی بات ہے، 2-3 دن کی بات ہے، 4 دن کی بات ہے، میں نے پوچھا لوگ اتنے دکھڑے آپ کو سناتے ہیں آ کے، آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ لڑکا ایک کندھے دبا رہا تھا، کہتے ہیں مولوی صاحب سارے لوگوں کے غم تے اپنے اتنے چکی پھرنے موڈے تاں ہی کٹواندہ پہ۔ میں نے کہا پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ان کے دکھوں کا مداوع کیسے کرتے ہیں؟ کہا جب کوئی آ کے اپنی بپتا شروع کرتا ہے نا، میں اسے کہتا ہوں تیرا بندہ ہے، مجھے تیرا سمجھ کے میرے پاس آیا، آپ پہ ہی سن۔ وہ مجھے سنا رہا ہوتا ہے، میں ہاٹ لائن پہ اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں، آپ پہ ہی سن۔ جب وہ سنا کے فارغ ہوتا ہے نا تو میں کہتا ہوں بڑا دکھی ہے، چل مہربانی کر دیں۔ وہ کہتا ہے جہاں کن لا کے سنیاں سونے نے ارزاں تے دکھڑے سناون دی چس آ گئی ہے، اسے چس آ جاتی ہے، میں کہہ دیتا ہوں چل معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے، باہر جا کے وہ شور مچاتا ہے پیر صاحب کو گئے سا ایک کوئی دعا نال ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ کہتا ہم تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ کروا دیتے ہیں۔ کب؟ جب یہ خط یاد ہو۔ یہ قاری صاحب جنہوں نے ختم قرآن کیا خط یاد کیا تھا نا، ٹن ٹن کر کے سنایا نا آپ کو، وہ بھی خوش ہوا ہوگا، فرشتوں سے کہتا ہوگا تم نے کہا تھا اس بندے کو نہ بناؤ، یہ بھی تو بندہ ہی ہے نا، دیکھو کتنی محبت سے پڑھ رہا ہے۔ اور ساروں نے تو ظاہر ہے یقیناً نہیں سنا ہوگا، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، سارے تو ختم قرآن کے آئے ہیں، چل جان چھٹی، کچھ اس لیے آئے ہیں کہ قاری صاحب کو جان چھٹی، کل تے نہیں کہیں گے تراویحاں پڑھنا ہوگا، کچھ آئیں گے یار سارا مہینہ نہیں آئے، چلو آج ہی چلیے اللہ بھی کی یاد کرے گا، یہ بھی ساڈے محلے چ رہندا سی، کچھ اس لیے آ گئے ہیں، کچھ محبت سے بھی آئے ہیں، ظاہر جنہوں نے روز 37 رکھتے پڑھی ہیں وہ محبت سے آئے تھے پڑھی ہیں۔ اب جس نیت سے آئے ہیں یہ تو نوازے گا، بے شک یہ تو نوازے گا نا، لیکن نیت تو ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ ایک بابے سے کہا فلاں بندہ دفع کرو، اس کو پوچھا کیوں؟ اسے کہا وہ پٹری سے اتر گیا، کہتا بہت پاگل آدمی ہے، وہ پٹری سے اترے ہوئے کہا تو علاج ہے، یہ آپ کے پاس انجن شیڈ نہیں ہے؟ پٹری سے اتری ہوئی گاڑیوں کو کرین پکڑ کے اوپر رکھ نہیں دیتی؟ ان کا کتنی گاڑیاں پٹری سے اترتی ہیں، ود ان فیو آورز کرین آتی ہے،
वो पटरी भी ठीक कर देती है, उतरे हुए को पटरी के ऊपर चढ़ा भी देती है। जो उतर जाए उससे नफरत नहीं करनी, पीछे कोई होगा जो उसको चढ़ा देगा। जो पटरी छोड़ जाए उससे नफरत कर देगा। आप अगर पटरी से उतरे हुए थे तो चढ़ जाओ, क्रेन मेरे पास है, मैं चढ़ा देता हूँ, हाथ खड़ा करो कौन कौन उतरा हुआ है। जो जो उतरा हुआ है हम चढ़ा देते हैं, इतने गुर हैं हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। पाँव दाबे हैं तो फिर जाके कहीं हुनर आया है, ऐसे नहीं आता। साल हा साल पाँव दाबे हैं, खानकाहों पे आप जैसे लोगों की जूतियाँ सीधी की, फिर हुनर आता है। जिसकी नीयत अभी तक ठीक नहीं थी अभी कर देते हैं। आप आए हो कारी साहब से जान छूटी, नीयत ठीक कर लो। आप आए हो कुरान मुक गया है, कल तो नहीं कहेंगे तराबियाँ पढ़ो, नीयत ठीक कर लो। आप आए हो यार कुरान सुना है, आज उसके फ्यूज़ व बरक़ात से भी फैज़याब हूँ, ठीक है, सारे ये नीयत कर लो ना। कल तक नीयत गलत थी, सुबह तक गलत थी, इशा तक गलत थी, एवं दिल में ख्याल आया यार रोज़ ही मौलवी साहब कहते हैं ख़त्म कुरान होना, चलो अज वेखने ये भी वेखने की होंदा, तो नीयत ठीक कर लो। या अल्लाह मेरा काम था आ जानो। बायज़ीद बुस्तामी ने क्या किया था? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की गली में तवाइफ रहती थी, गली में। एक दिन जुब्बा शुब्बा पहन के निकलने लगे तो दिल में ख्याल आया, बुस्तामी जी अल्लाह ने पूछ लिया, मैंने तुझे इतना नवाजा था, तुझसे तवाइफ भी ठीक नहीं हो सकी। कहा अच्छा आज उसको कोठे पे चलते हैं, आज उसको कोठे पे चलते हैं। अंदर से आवाज़ आई, लोग क्या कहेंगे, वो इतना बड़ा पीर तवाइफ के कोठे पे, हमें तो अंदर नहीं जीने देता, लोग क्या कहेंगे, एड्डा बड़ा मौलवी थे। कल मैं कहीं खिताब कर रहा था, मैंने कहा एक बहुत ही खबीस आदमी मेरा बेली है, तो सारे हंसने लग गए, खबीस आदमी बेली होता है। मैंने कहा इस दुनिया में हमें सरवाइव करने के लिए खबीसों के साथ भी दोस्तियां करनी पड़ती हैं, पता चले कि कहाँ तक खबीस है। सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहाँ तक। हम तुम्हारा जुल्म देखेंगे तो इलाज करेंगे ना। बायज़ीद ने कहा नहीं, दुनिया जो मर्जी कहे, अगर अल्लाह ने पूछ लिया बायज़ीद तुझे इतना नवाजा था, तवाइफ का जाके दरवाज़ा नाप कर दिया। उसने ऊपर से देखा, बाबा जी तो मेहरबानी, मेरा रोज़ी का मामला जी, जाओ। उन्हें कहा नहीं अज मैं ही हूँ। कहा बुजुर्गो जाओ, तो बड़ी मेहरबानी, मेरा रोज़ गाहकों का टाइम है, पुत्र अज मैं ही तेरा गाहक हाँ। बड़े उसने तरले किए, नहीं छोड़ा। उसने कहा आ जाओ, फिर आ गए। बाबा जी की हुक्म है? उन्होंने कहा पुत्र किन्ने पैसे रात दे? जी पूरी रात दे। हाँ पूरी रात दे। उन्होंने कहा जी इन्ने। उन्होंने कहा ए डबल, डबल पैसे दे दिए। अब वो कांप रही है, बाबा पता नहीं क्या कहेगा। बाबा जी हुक्म। उसने कहा पुत्र जिससे पैसे लेती हो फिर बात उसकी मानती हो कि अपनी मनवाती हो? कहा नहीं उसकी मानती हूँ। कहा फिर अब मेरी मानेगी? अब रात के पैसे तो मैंने डबल दे दिए, अब मेरी मानोगी? कहा हाँ तेरी मानूंगी। कहा फिर ऐसे कर, गुस्ल करके आ। गई गुस्ल करके आ गई, कपड़े और पहन के आ, और पहन के आई, मुसल्ला बिछा के दे दिया। आप कहा खड़ी हो जाओ। बाबा जी क्या करना? उसका नफल पढ़ने पुत्र, मैं तो तवाइफ, तू तवाइफ, तूने वादा किया है मेरी बात मानेंगे, आज की रात मेरी है। वो खड़ी हो गई। जब वो गई ना सिजदे में तो रो के कहा मौला मैं इन्हें जो गई, मतलब मैं इन्हें जो गई अगों हूँ तेरा काम है, मैं तेरी बारगाह च लै आंदी है, मैं जबीन तेरे अगे टिका दी है, हूँ तेरा काम। इतना कहना था बस। तवाइफ का अंदर बाहर सब कुछ बदल गया। सुबह वो तवाइफ नहीं थी, सुबह वो अल्लाह वाली थी। आओ तो सही ना यार किसी के दरवाजे में।
اگر آپ کسی جوگے ہو تو کسی کے دروازے پہ جاؤ، اگر آپ کسی جوگے نہیں تو کسی کے دروازے پر آؤ۔ سمجھ نہ آئے کہ نہیں، ہم نے تو ذاکر نائک سنا ہے، ہم نے تو انجینئر مرزا سنا ہے، وہ کہتا ہے بابوں کے پاس نہیں جانا۔ وہی پاگلو، بابوں کے پاس نہیں جانا تو فاتحہ تو آتی ہے سب کو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو بندے ہیں سارے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ تو بندے ہیں سارے جن پہ اس نے انعام کیا ہے، یہ تو بندے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ منڈے کہتے ہیں جی کہنا تو ٹھیک ہے نا جی، گل تو وہ ٹھیک ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں تیرے پاس فیصلہ کرنے کی کیا اتھارٹی ہے؟ تجھے فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ جی پڑھی ہوئی ہے ہم نے پتر، وہ تیری ماں نے پڑھا دی تھی، تو نے پڑھی ہے؟ تجھے الف لام میم کے پہلے صفحے کا ترجمہ آتا ہے؟ مولوی صاحب تو کہو جی گل نہ کرتے، میں بتا تو صحیح نا، تجھے والتین کا ترجمہ آتا ہے، تجھے انا اعطینا کا ترجمہ آتا ہے، تجھے والناس، تجھے آتا کیا ہے؟ نہیں جی تسی انج نہ کرو، انجینئر کہندا تے تو کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ کہندا ٹھیک ہے؟ وہ تو تجھے فاتحہ کے خلاف لے کے جا رہا ہے، اور تو کہتا نہیں کہندا تو ٹھیک ہے، سوچنا تے چاہیے، وجہ اس کی تیرے سوچنے کا محور میں ہوں، تیرے سوچنے کا محور یہ علماء ہیں، تیرے سوچنے کا محور یہ گماشتے نہیں ہیں، یہ گماشتے ہیں، یہ پلانٹڈ ہیں، یہ تمہیں قرآن سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج نزول قرآن ہے نا، آج نزول قرآن ہے۔ میرے پاس ایک طالب علم آ گیا جی فلان درویش، میں نے کہا جانتا ہوں میں اس کو، وہ کہتا ہے سائنس پڑھنا حرام ہے، میں نے کہا وہ پاگل ہے، کہتا ہے جی، میں نے کہا جی، کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا پہلی وحی نکالو، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت کا آخری لفظ سائنس ہے، تخلیق ہے نا، خلق الانسان من علق بایولوجی ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تعلیم ہے جو لکھا جاتا ہے، کیلیگرافی کہہ لیں، لکھائی کہہ لیں، خطاطی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، پہلی ہی وحی میں تخلیق بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، خطاطی بھی ہے، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، ساری کائنات کے علوم بھی ہیں۔ اب کو کہے میں درویش ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ سائنس پڑھنا حرام ہے، تو اپنی درویشی بھاڑ میں لے جائیں۔ اطلب العلم ولو کان فی الصین، تعلیم حاصل کرو چاہے چائنا میں جانا پڑے۔ چائنا میں کیا پی ایچ ڈی عربی میں ہوتی ہے؟ چائنا میں تو آج بھی اسلام نہیں ہے، وہ تو بدھ ہیں، کمیونسٹ ہیں۔ سرکار 1500 سال پہلے فرما گئے ہیں کہ تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، پتہ ہی نہیں کچھ۔ یہ قرآن آج آیا ہے، آج 5 آیتیں لے کر آیا تھا پڑھنے کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کو کنڈر گارٹن میں پڑھا دو، ایچسن میں پڑھا دو، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا دو، پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ میں پڑھا دو، جہاں دل کرتا ہے پڑھا لو، لیکن گر جو یاد رکھنا ہے وہ ہے اقرا بسم ربک، جو تیرے رب کے نام سے پڑھائے وہاں سے پڑھنا ہے، اور جو رب کے کلام سے دور کر دے، جو رب کے کلام سے دور کر دے وہ دورہ حدیث بھی کرائے تو نہیں پڑھنا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کا روڑا، ہمارا تو کوئی روڑا نہیں، میرا روڑا تو آپ کے ساتھ ہے، میرا وابیوں، دیوبندیوں، شیعوں، مرزائیوں، فلانوں، ٹنگڑوں سے کوئی روڑا نہیں ہے۔
مجھے رمضان کی مبارک عیسائیوں کا شیخو پورے کا چیئرمین دے کے گیا تھا گارا کے، اور ایسٹر کی مبارک میں نے اسے 3 دن پہلے دی تھی، ساتھ ایسٹر کی جو نوٹیفیکیشن ہے چھٹیوں کا وہ اس کو سینڈ کیا تھا، اور ساتھ اسے مبارکباد دی تھی۔ میرا تو کوئی رولا نہیں کسی کے ساتھ، میرا رولا تو آپ کے ساتھ، جو پڑھتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو مجھے سننے نہیں آتے، ذاکر نائک کو سننے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہو، انجینئر مرزے کو سننے کے لیے ساری ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہو۔ ایک نواں خبیث پلانٹ ہو گیا ہے چند دنوں میں، جس کی نہ شکل نہ عقل، وہ بھی دین پہ تباہ آزمائی کر رہا ہے، اور ایک دین دنیا غامدی کے ساتھ آپ کو سمجھا رہے ہیں، نہ جس کو دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ۔ میرا روڑا تو آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے ایک نوجوان نے فون کیا، جی 15-16 منڈے تو انہوں ملنا چاہتے ہیں۔ میں کہا وجہ کوئی احتجاج ہے میرے خلاف؟ 15-16 کٹھے ملنا چاہتے ہو؟ نہیں جی مسئلہ پوچھنا۔ میں کہا آ جاؤ۔ ایک ساتھ نال دوسرا میں کہا انہوں ملا لے محلے دے 15 منڈے ایک بندے نے اگے لائے ہوئے۔ کی ہوا جی؟ ایک کہندا جڑا رفع دین نہ کرے وہ نماز نہیں ہوندی۔ میں کہ پھر اسی سارے ہی پریشان ہیں۔ میں کہ جے تسی پریشان ہو تو تسی جتیاں دے لائق ہو، تو انہوں چھت تے کھڑ کے دھوپے کن پھڑا کے 100 جتیاں چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب اسی تو تہاڈے کول مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہ مسئلہ ہی تو دسیا میں تمہیں کہ تسی حالے بھی ایدے تو پریشان ہو کلے تو۔ ایدہ تے بڑا سوکھا جہا علاج سے چوک چ لمیاں پاندے اتنے لتاڑ دے چنگی طرح، انہیں سیدھا ہو جانا سی، مسئلہ پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں سی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے تے بندہ آپ حل کر لینا۔ شیخ اوپر ایک بہت بڑا مولوی تھا کسی ایک گروپ کا، بس پہ بیٹھا ہوا تھا، بس سٹاپ پہ کھڑی تھی، فیصل آباد سے آ رہی تھی، ابھی کہیں جا رہی تھی۔ ایک ملنگ چڑھیا بس پہ، متحر انہیں پڑھی ہوئی تھی، یا علی مدد۔ مولوی بڑا بڑا تھا، انٹرنیشنل لیول کا تھا۔ وہ کہندا ہے علی کی کر سکتا؟ انہیں کہا سارا کچھ کر سکتا۔ علی نے کہو پھر میرے لتاں پن دے، ماری متحر تو دونوں ہی پن دیتی۔ انہیں کہا میں کر لینا، علی نے نکے جا کام کرنا آتے آپ ہی کر لینے۔ پھر مرنے تک اس کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہوئی، رولا پہ گیا پورے شیخ پورہ میں، بس ساری تھانے چلی گئی۔ تھاندار نے پوچھا کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا پوچھ لو بس والے نے پوچھ لو۔ ایک کہندا سی علی نے کہو میرے لتاں پن دے۔ میں کہ علی نو ایڈا نکا جا کام کرنا اسی کادے واسطے اسی پن دے؟ یہ نکے نکے کام آپ کر لو تو پریشانی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے تیرا کیا کیلیبر ہے؟ جی میں نے حدیث پڑھی ہے۔ میں نے کہا اچھا ہو، کیا پڑھا ہے حدیث میں؟ جی میں نے پڑھا جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں کہا اچھا یہ بتا رفع دین فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ کہتا ہے سنت۔ میں کہا لخ لعنت تیرے، سنت چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی؟ تینوں حیا نہیں آئی؟ ہوں تو لطران دے قابل۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں فرض چھوڑیں تو نماز نہیں ہوتی، واجب بھی چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے ہو جاتی ہے، سنت چھوٹ جائے تو نماز کو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ ایسی ایسی باتوں پہ آپ لوگوں نے آگے لگایا ہوا ہے، تو میرا روڑا کس کے ساتھ بنتا ہے؟ آپ کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جب آپ انسان بن جائیں گے نا پھر آپ رب کا کلام سنیں گے۔ مومن تو بہت دور جا کے ہے، غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا اور ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے شیخ پل سے نا ویگنے چلتے ہیں، کہتے ہیں بارو بار لاہور، بارو بار لاہور، بارو بار لاہور۔ ہم بارو بار جنت جانا چاہتے ہیں، وہ رستے کا پتہ ہی نہیں، سواری بھی کوئی نہیں بارو بار جنت لے جانے والی۔ جنت پراپر چینل سے جانا پڑے گا، اور پراپر چینل یہاں سے ملتا ہے۔ پراپر چینل یہ ہے
جو ہم نے تا کے نسیاں کر دیا ہے۔ اپنے آپ سے وعدہ کرو، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرو ابھی جا کے قرآن وہاں رکھیں گے جہاں اس بچے کا ہاتھ پہنچ جائے۔ وہ کم از کم کھولے گا تو صحیح، دیکھے گا تو صحیح، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب یہ دیکھے گا تو مجھے بھی شرم آئے گی کہ 4-5 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے تو میں بھی پڑھ لوں اس کو۔ جب میں پڑھوں گا تو پھر کبھی نہ کبھی تو ہوش آ جائے گی نا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اور اگر پڑھائی نہ نیتی نہ قضا کیتی، قضا تو وہ کرے گا نا، نیتے گا، نیتی رہی ہم نیت لیں، ابھی نیت لیں، ابھی نیت کر لیں تاکہ پھر قضا نہ ہو۔ جنہوں نے نیتی ہے نا، جنہوں نے پڑھی ہیں نمازیں، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے۔ آجا ویخ مزاراں اتے اجے بھی دیوے بل دے۔ مجھے لگتا ہے ٹائم بابا ہو گیا، آخری بات کرتا ہوں۔ دیوا کہاں جلتا ہے؟ دیوا سمجھتے ہیں آپ؟ لائٹ کہہ لیں لیکن لائٹ نہیں، دیوا ایک اسپیسیفک چیز ہے جس کو پورے پروٹوکول سے جلایا جاتا ہے۔ وہ خریدا جاتا ہے، اس میں تیل بھرا جاتا ہے، اس میں بتی ڈالی جاتی ہے، اس کو آگ لگائی جاتی ہے، اس کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ چوہیا اس کی بتی نکال کے لے نہ جائے۔ وہ ہوتا کہاں ہے؟ وہ دیا جلتا کہاں ہے؟ اگر قرآن پڑھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں، انی آنست نارا، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں وہ اندھیرے میں نے آگ دیکھی ہے، تو یہاں بیٹھ، سردی بھی ہے اور رستے کا بھی نہیں پتا، تو میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں کوئی زندہ بندہ ہوگا، یا وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں راستے کی، یا تاپنے کے لیے آگ لاتا ہوں تاکہ رات تو سکون سے گزرے۔ جہاں دیا جلتا ہے وہاں زندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جستم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ علامہ اقبال خواہش کر رہا ہے کہ رات ساری سفر کرتے کرتے جب سحری ہو جائے نا، تھک جائیں سب مسافر، تو کہیں کوئی بندہ نظر آئے، کوئی راستہ نظر آئے، کوئی رہنما نظر آئے، تو میرا جو کٹیا میں دیا جل رہا ہوگا ٹمٹماتا ہوا، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ دیا وہاں جلتا ہے جہاں زندگی ہوتی ہے۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، آجا ویخ مزاراں اتے اجے بھی دیوے بل دے۔ اگر آپ اپنے مزار پہ دیوا جلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ آپ کے رب کا خط ہے، یہ آپ کے مالک کا خط ہے۔ میں اس مالک سے دعا کرتا ہوں، مولا ہم سب کو اس خط کو پڑھنے کی محبت عطا فرما دے۔ جسے نہیں آتا اسے اس کو دیکھنے کی توفیق دے دے، جسے نہیں آتا اسے قاری صاحب تک پہنچا دے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی قاری صاحب سے گزارش کی تھی، آج پھر کرتا ہوں، اگر کوئی آپ سے پڑھنے کے لیے آئے، میں نے 8 بندے رکھے ہوئے ہیں اپنے ادارے میں، 8 بندے، اذان فجر سے لے کر، ہماری تراویح آج کل 11 بجے ختم ہوتی ہے، ہم 11 بجے دعا کرتے ہیں تراویح کے بعد۔ میں کہتا ہوں صبح 4 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جب آپ کو ٹائم ملے، میرے 8 بندوں میں سے کوئی نہ کوئی بندہ یہاں ضرور ہوگا، اسے آ کے کہو میرے رب کا خط ہے، مجھے پڑھائی دے، تو وہ آپ کو پڑھا دے گا۔ اگر وہ نہ پڑھائے تو میں مجرم، آپ نہ آؤ تو پھر کل ہم کہیں گے تو نہ اللہ سے، ہمارا گلہ تو پھر بنتا ہے نا کہ مولا ہم نے تو یہ اعلان کیا تھا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے لبے بام رکھ دیا، ہم نے بنیرے پہ اپنا دل جلا کے رکھ دیا ہے، جس کو روشنی چاہیے آ کے لے جاؤ۔ آپ کوشش کرو، ہم آپ کی مدد کریں گے، شاید آپ کو اپنے رب کا خط پڑھنا آ جائے۔ اگر پڑھنا آ گیا تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یار اتنی دیر سے کہہ رہا ہے، میں کل سے پڑھتا ہوں، میرے آنے کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کوئی سوال ہو